السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محافظ پاکستان ٹی وی اور اس ناچیز کا نام ہے حسیب الرحمان۔ ہمارے وہ پاکستانی بھائی جو پاکستان سے یونان آنے کے خواہش مند ہیں یا کسی بھی دوسری یورپ کنٹری میں جانے کے خواہش مند ہیں، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے، اس لیے ہم سے جڑے رہیے۔ وہ اس لیے کہ میں آپ کو یونان کے قوانین کے بارے میں بھی آگاہ کرتا چلوں گا، اور بہت سارے ہمارے وہ پاکستانی بھائی، وہ انڈین، وہ بنگالی، وہ نیپالی، وہ دوسری کنٹری سے جو لوگ بلونگ کرتے ہیں جو یونان میں ہیں، ہم ان کے بھی انٹرویوز کرتے ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ہم لوگ پرووائڈ کر سکیں اور آپ کے نالج میں اضافہ کر سکیں کہ کس طریقے سے اگر آپ لوگ یورپ پہنچ بھی جاتے ہیں تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہمارے لوگ جو ڈنکی لگا کر یونان پہنچے یا یورپ کے دوسرے ممالک میں پہنچے، یا پھر وہ ہمارے لوگ کہ جنہوں نے ایک طویل عرصہ بھی گزارا یونان میں، دوسرے یورپ کی کنٹریز میں، اور پھر بھی وہ لوگ سیٹل نہیں ہو سکے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کا، ان کے بھائی بہن ہیں جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں، ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہی تمام لوگوں سے تلقین کروں گا اور اپیل بھی کروں گا، درخواست بھی کروں گا پاکستانیوں سے کہ آپ لیگل وے اپنائیں، کوئی بھی غیر قانونی طریقہ مت اپنائیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لیبیا کے رستے یعنی دوسرے تیسرے رستے اپناتے ہیں، لیکن یورپ کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن وہ یورپ تو نہیں پہنچ پاتے، لیکن وہ اپنوں سے اتنا دور چلے جاتے ہیں، اور جب وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے پوری زندگی بھی ان کا غم نہیں بھول سکتے۔ ان کی آنکھوں میں پھر سوائے آنسو کے، درد کے کچھ نہیں ہوتا۔ بوڑھے والدین پوری زندگی ان کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو یورپ کے خواب تو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے جو خواب ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ خودکشی بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑا ہی پیارا دوست تھا جس نے اٹلی میں خودکشی کر لی، وہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی تھا۔ بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اپنوں کے لیے پردیس میں گزار دی، لیکن جب اپنوں سے ملنے کا ٹائم آیا تو پھر اپنوں نے ان کے ساتھ میں دغا کیا، پھر اپنوں نے ان کو دھوکہ دیا۔ تو اس لیے اگر آپ یورپ پہنچ جاتے ہیں تو پہلے نمبر پر تو یہی کہوں گا کہ لیگل وے اپنائیں، غیر قانونی طریقے سے بچیں۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے۔ اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر اپنی خواہشوں کو اتنا محدود رکھیں کہ آپ اپنے تھوڑے سے بجٹ میں بھی اپنا آپ سیٹل کر سکیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں۔ لیکن اگر آپ کی خواہشیں بہت بڑی ہیں، یعنی کہ آپ فٹافٹ سے امیر ہونا چاہتے ہیں، تو پھر بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے غلط رستہ اپنایا لیکن ان کا مقدر صرف ذلت اور رسوائی بنے، یا پھر وہ قبر میں گئے، یا پھر ان کا جو آخری گھر ہے وہ جیل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بار بار اس لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان جگہوں سے گزر چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے سختیاں دیکھی، کاروبار دیکھے، برباد کیے، پیسہ دیکھا، برباد ہوئے۔ سبھی کچھ دیکھنے کے بعد یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو زندگی میں بہت کم دیکھنے میں ملے، بہت کم لوگ آپ کو بتائیں، کیونکہ جو زندگی کے تجربات ہیں نا، وہ میرے بھائیوں دھکے کھانے سے ملتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سڑکوں پر بھی 2 ماہ گزارے جس ٹائم ہم یونان میں آئے، یعنی کہ 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پیچھے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو پہلے لوگ یہاں یونان میں آئے ان لوگوں کی زندگی کیسی تھی، وہ کس طرح سے ڈنکی لگا کے آئے، کن مشکلات کا سامنا کیا، پھر ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ میں کیا کیا۔ بہت ساری ایسی سٹوریز سے کیا ہے، اگر کسی سے بات کرتے ہیں نا بھائی، آپ کو 18 سال ہوئے، 20 سال ہوئے، 30 سال ہوئے، یا پھر آپ ابھی یونان میں آئے، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم لوگوں نے جو عرصہ گزارا وہ اپنوں کے لیے گزارا، لیکن نہ بھائی کام آیا، نہ کوئی بہن کام آئی، نہ کوئی دوسرا تیسرا رشتہ دار کام آیا۔ فقط ایک رشتہ آپ کے ساتھ میں مخلص ہے، وہ ہے آپ کے والدین۔ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ پر قائم ہیں، آپ کے والدین کے لیے آپ لوگ کسی بھی کنٹری میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ امیر دیکھنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اور آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ والدین کے لیے ایک حلالی بچے اور اپنے والدین کو آپ سپورٹ کریں گے، ہر طریقے سے ان کو خوش رکھیں گے، کیونکہ بہت زیادہ وہ لوگ یورپ کنٹری کا رخ کرتے ہیں، پاکستان سے دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا غریب طبقے سے بلونگ کرتے ہیں۔ بہت، بلکہ 100 میں سے تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس اور غریب طبقے سے بلونگ کرتے ہیں، اس لیے وہ یورپ کنٹری میں آتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو باہر آ کر اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، نشہ تماشا کرتے ہیں، یعنی کہ
ان کی جتنی بھی سوسائٹی ہے یعنی جتنی بھی ان کی گیدرنگ ہے وہ الٹے سیدھے لوگوں سے ہوتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا مقدر جیل اور موت ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ نہیں ہے، نہ وہ والدین کے بنے نہ اپنوں کے بن سکے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں، یورپ میں آنا چاہتے ہیں، کسی دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے جی کر دیکھیں۔ اگر آپ اپنوں کے لیے جئیں گے نا تو دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ باقی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک بشر نے، ہر ایک جاندار بشر نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، یہ برحق ہے۔ اور میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو یونان میں ایک طویل عرصے سے مقیم ہیں، ان کے انٹرویوز ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے جو دکھ درد ہے وہ آپ کے اپنوں تک پہنچائے جائے۔ آپ کی جو سٹوریز ہیں، بہت سارے وہ لوگ جو اتنے عرصے سے یونان سے پاکستان نہیں گئے، ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں تاکہ آپ کے سنیں کہ آپ کس مشکلات سے گزرے ہیں، کوئی کس تکلیف کا آپ سامنا کر رہے ہیں۔ تو باقی یہی ہمارا مشن ہے، اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے ہم لوگ حاضر ہیں، ہر ایک کی آواز ہم بنیں گے، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی تمام بھائی جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ندر ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔